اللہ 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 اللہ۔ ان کو بتا دینا کہ یہ تفسیر قرطبی اور تفسیر رازی میں ہے، لیکن اس میں ایک مجھ سے صحب ہو گیا ہے کہ میں نے وہ جو کہا نا منہ کالا کیا، وہ غلط ہو گیا مجھ سے، چونکہ مطالعہ کی مدت ہو گئی ہے، یاد نہیں رہتا۔ پھر جب میں نے اعتراض ہوئے اور رجوع کیا تو روایت بالکل صحیح ہے، آپ کو گدھے پہ بٹھایا گیا، شہر میں منادی کرائی گئی، ھذا جزاء من خان سیدہ، لیکن یہ منہ کالا کرنے والا مجھ سے صحب ہو گیا ہے، یہ ان کو آپ بتا دیجئے گا۔ تفسیر رازی، تفسیر قرطبی۔ السلام علیکم۔ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دنوں سے سوشل میڈیا پر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے متعلق یہ گردش کر رہی تھی بات کہ انہوں نے اپنے بیان کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی ہے کہ آپ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ یوسف علیہ السلام کو گدھے پر بٹھایا گیا اور شہر کے اندر پھرا کر چہرے کو سیاہ کیا گیا۔ اس بات پر بہت سے لوگ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی شان میں حد درجے بے ادبی اور گستاخی کر رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے یہ خطا ہوئی، اور طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالی نے یہ خطا جان بوجھ کر نہیں کی، چونکہ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک اتنا بڑا عظیم عالم دین، مبلغ اسلام اور لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے والا کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا۔ حالانکہ ان کا ماضی ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے کبھی کسی انسان کی شان میں گستاخی نہیں کی، کسی انسان کی غیبت کبھی نہیں کی، کسی مخالف کو، کسی گالی دینے والے کو، اعتراض کرنے والے کو جواب نہیں دیا، تو وہ ہم کیسے تصور کر لیں کہ ایک نبی کی شان میں قصداً کوئی گستاخی کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے جب ان سے اس بات کا اظہار کیا تو انہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے رجوع کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ مطالعہ بہت عرصہ پہلے کیا اور اب سر درد اور بیماریوں کی وجہ سے مطالعہ بھی نہیں کر پاتے، لیکن چونکہ روز 3-4 بیانات کرنا اور اتنے سالوں سے بیانات کرنے کے بعد اگر الفاظ میں اس طرح کچھ خطا غلطی ہو جاتی ہے تو ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم ان کی شان میں بے ادبی کرنی شروع کر دیں اور سوشل میڈیا پہ ان کو گالیاں دینی شروع کر دیں، بلکہ ان کے رجوع کو قبول کر کے ہم بھی کہیں توبوا الی اللہ، آپ بھی اللہ سے توبہ کریں، ہم بھی اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ ہم سے جو خطا ہوئی ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی توبہ کی اور رجوع کیا، اپنے صحب کو مانا، غلطی کو مانا، اور یہ ماننا ہی ان کے عظیم ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کو قبول فرمائے، اور ان تمام احباب کی جن احباب نے اس میں ان کی شان میں گستاخی کی، اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے۔ وہ تو توبہ کر کے اپنی غلطی مان کر اللہ کے ہاں پھر برگزیدہ بن چکے ہیں، لیکن ہم وہ لوگ جنہوں نے ان کی شان میں تو گستاخی کی، وہ اللہ سے رجوع کریں، توبہ کریں، رجوع کی ان کو بھی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے وہ اسرائیلی واقعہ تھا آدھا، اور امام قرطبی نے اور دیگر نے اپنی تفاسیر کے اندر لکھا، اور اس میں کسی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ یہ کفر ہو گیا۔ پھر آگے جو منہ سیاہ کرنے کا تھا وہ آپ نے اضافی بیان کیا، جس کی وجہ سے آپ کو توبہ اور آپ کو رجوع کرنا پڑا۔ الحمدللہ آپ نے اللہ سے توبہ بھی کی اور رجوع بھی کیا، تو سب کو آڈیو سن لیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں اب بھی غلطی پر ہے مولانا طارق جمیل، تو پھر یقین کر لیں کہ آپ کا ذاتی عناد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کے اس بغض کو ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد